دیکھیں جی، جو ان کی ہسٹری ہے شریف خاندان کی، وہ تو یہی ہے کہ کوئی عقل کا کام جس کا فائدہ عوام کو اور ملک کو ہو وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اگر انہوں نے آٹے کی ڈسٹریبیوشن شروع کی تو ہر جگہ بندے مرے ہیں، اور 250 کے قریب پنجاب میں، اسی طرح سندھ میں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں، اور جتنی کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ تھی جو ان کے مشورے سے بنی ہیں، ہمارے خلاف بنی ہیں، یہ کیسز انہوں نے بنائے ہیں، اور ان کی سوچ ہے صرف وکٹمائز کرنے کے لیے آئے ہیں، اور عوام کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے۔ ایک تو کیسز جو ہیں مسلسل، کیونکہ جب شہباز شریف صاحب آئے تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم مخالفین پہ کوئی کیس نہیں بنائیں گے، لیکن تو ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو آپ اقتدار میں آگے آپ بھی یہی روش قائم رکھیں گے؟ ہم اقتدار میں رہے ہیں، تک کسی کے خلاف کیس بنایا میں نے، اور پھر یہ 6 ماہ رہے ہیں، ہم نے کسی کے خلاف کیس بنایا، اور یہ بچے سکے کی حکومت 2 مہینے کے لیے آئی ہے اور ہر بندے پہ کیس۔ آڈیو لیکس کا بڑا چرچا رہتا ہے، آپ کی بھی آڈیو لیک ہوئی، میری تو کوئی ہاتھ نہیں، جہانگیر جوجا صاحب کے والد میں نے تو وہ آموں کا تحفہ دیا تھا صرف رانا ثناء اللہ کو۔ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ باتیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے کہنے پر جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کی تھی پنجاب کی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس بات کا اس لیے جواب نہیں دینا کہ اس میں پھر وہ ادارے انوالو ہوتے ہیں۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی آپ نے ہمیشہ مخالفت کی تھی شروع میں بھی، تو اب کیا پوزیشن ہے؟ اب حالات دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ عمران خان صاحب سے کوئی بات ہوئی کہ یہ فیصلہ آپ نے درست کیا نہیں، ہے؟ میری اس حوالے سے نہیں بات ہوئی، لیکن آپ دیکھیں نا جو واقعات جس طرف جا رہے ہیں، ہمارے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے، اسپیکر پنجاب اسمبلی کے سبطین خان صاحب، انہوں نے خود خان صاحب سے پوچھ کے اپلائی کیا ہے کہ اسمبلی کو بحال کریں۔ آپ بھی اسپیکر اسمبلی رہے ہیں، کیا استحقاق کمیٹی جو ہے وہ ججز کو طلب کر سکتی ہے؟ بالکل غلط ہے، بالکل ان کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے جی۔ اداروں کی آپ نے بات کی کہ اداروں کی بات میں کہتا ہوں نا، یہ ہر شخص کی توہین کرتے ہیں، اور جب بھی یہ آتے ہیں۔ کیا انتخابات ہوں گے؟ موجودہ شہری اس طرح کے حالات چل رہے ہیں، فنڈ نہیں دیے جا رہے، تو کیا اکتوبر میں انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی تو پہلے فیصلے ہوں گے نا، اس کے بعد پھر انتخابات ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آئندہ الیکشن میں وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی ایفرٹ کی، ان کو ٹکٹ نہیں ملا۔ رات کو ایک پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے کہا ہے کہ اگر بزدار کو یا پرویز رائی کو وزارت اعلیٰ کے لیے آئندہ الیکشن میں کینڈیڈیٹ تصور کیا جاتا تو ان کے لیے حیرانگی ہوگی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ہر ایک کا اپنا چوائس ہے، ہر ایک آدمی کی اپنی خواہش ہے۔ کوئی لوگ اپنی خواہشیں نہ ہونے سے غصہ دوسروں پہ نکالتے ہیں، کوئی لوگ جو ہیں وہ صبر شکر کر لیتے ہیں، اور کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسی دانش کی عقل مندی کی بات کرتے ہیں کہ ان کا نام اس میں روشن ہوتا ہے۔ فواد چودھری صاحب بھی بڑے افسردہ ہیں، انہوں نے بھی بڑی توبہ کی تھی، ایم پی اے کا ٹکٹ مل گیا لیکن یہ تو دیکھیں، عمران خان صاحب چیئرمین ہیں، ان کا فیصلہ ہے۔ چودھری پرویز رائی سمجھتے ہیں کہ جو تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ تھا وہ درست تھا؟ میں نے تو ثابت کیا درست تھا، آپ خود دیکھ لیں، عوام کے اندر جتنی پذیرائی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اور اس میں مونس کی جو عقل مندی تھی وہ کام آئی، اور ہم نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا، اور مشکل فیصلہ کیا۔ دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے، ہم بھگت رہے ہیں سارے کیسز، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے ایک کی فیملی، ایک خاندان آپ کا پی ڈی ایم کی طرف ہے اور ایک پی ٹی آئی کی طرف ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ہر ایک کی اپنی رائے ہے، اپنی سوچ ہے، تو اس حوالے سے تو کوئی ایسی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی سوچا ہوگا، ہم نے نہیں سوچا۔ بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے آپ کے کردار کے حوالے سے کافی جو ہے وہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ آپ کچھ خاص پیغام لے کے زمان پال جاتے ہیں، تو کیا کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ جو رابطے ہیں اس حوالے سے تو ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں گراؤنڈ پہ، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہوں بھی رابطے تو نہیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر خرابی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنی خواہش لے کے جب چلتا ہے نا، تو کم از کم بندے کو ملک کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے صوبے کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج بھی اگر عدالتی حکم عدولی ہوتی ہے، اس کے بارے میں اگلا لائن آف آپ کا کیا ہے؟ یہ جو فیصلہ آئے گا نا،
इसमें किसी को भी हुकूमत उली की जरूरत नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। मेहरबानी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। होल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।